اس سیشن میں ہم شیپ سے ریلیٹڈ ایک اور اسائنمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ کام ہم ٹیکسٹ کے اوپر بیسکلی پرفارم کریں گے. تو ہمیں تھوڑے سے اور کانسیپٹس ہمارے کلیئر ہوں گے کہ کنٹرول بی یعنی بریک کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے ٹیکسٹ کے اوپر اور کس طرح سے ہم اسے شیپ میں کنورٹ کر کے اپنی ریکوائرڈ ریزلٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے لیئر کا نام لائک ٹیکسٹ رکھ دیا اور اس کی فریم 1 پر ہم نے ٹیکسٹ ٹول سلیکٹ کر کے ایک سمپل ٹیکسٹ ٹائپ کیا. ٹیکسٹ کو ٹائپ کرنے کے بعد ہم وی کا ٹول سلیکٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ٹیکسٹ ہے وہ آلریڈی ایک گرافک کے اندر موجود ہے, یہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے. عام طور پہ ہم لوگ جب کوئی بھی شیپ کریٹ کرتے ہیں تو فرسٹ فیز کے اندر وہ شیپ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور اس کو ہم F8 کر کے گرافک میں کنورٹ کرتے ہیں, لیکن یہاں پر ہم اس کو گرافک میں کنورٹ بھی نہیں کریں گے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی ایک ہی آبجیکٹ بنا ہوا ہے. میں اس کو بیچ میں سے سلیکٹ کرتا ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, میں سمپل ای کو سلیکٹ کرتا ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کمپلیٹ ورڈ جو ہے وہ ایک پوزیشن کے اندر موجود ہے. اگر آپ اس کے ٹیکسٹ کے کلر وغیرہ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ ڈبل کلک کریں, اپنے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں اور پراپرٹی میں چلے جائیں. پراپرٹی میں آنے کے بعد ٹیکسٹ سے ریلیٹ تمام آپشنس آپ کو مل رہے ہیں جہاں آپ ٹیکسٹ کی رائٹنگ کو چینج کر سکتے ہیں, ٹیکسٹ کی سائز کو کم زیادہ کر سکتے ہیں, اس کے کلر کو چینج کر سکتے ہیں, بولڈ اٹیلک لیفٹ رائٹ الائنمنٹ وغیرہ کو یہاں پر پرفارم کر سکتے ہیں. تو آپ ٹیکسٹ سے ریلیٹ جو بھی فارمیٹنگ چاہتے ہیں وہ تمام اس کی پراپرٹیز میں جا کر ایزیلی پرفارم کر سکتے ہیں. دین اس کے بعد منیمائز کرتے ہیں اور اپنے ٹیکسٹ کو ہم لوگ وی کا ٹول سلیکٹ کر کے کلک کر دیتے ہیں تو ہمارا ٹیکسٹ ہمیں سمپلی سلیکٹ ہوا ہوا نظر آتا ہے. فریم 1 پہ میرے پاس ایک سمپل ٹیکسٹ ہے ویلکم, اور میں چاہتا ہوں کہ فریم 20 پر جا کر یہ ٹیکسٹ کنورٹ ہو جائے کسی اور ٹیکسٹ کے اندر. تو میں نے فریم 20 کو سلیکٹ کیا اور یہاں پر آ کر F6 کیا. ٹیکسٹ ٹول سلیکٹ کرتے ہیں اور ہم اس پیج کے لاسٹ پہ چلے جاتے ہیں. اچھا, خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ نے کلک کرنا ہے, سمپل ڈریگ نہیں کرنا ہے. ٹیکسٹ لکھنے کے لیے آپ سمپل کلک کریں, کرسر خود بخود آ جائے گا, ڈریگ نہیں کریں, رینج نہ بنائیں. تو ہم لکھ دیتے ہیں فلیش MX. میں نے ایک سمپل ہیڈنگ ڈال دی, ویلکم ٹو فلیش MX. اب فریم 20 پر میرے پاس ایک اندر ٹیکسٹ ہے فلیش MX. فریم 1 پر ویلکم, فریم 25 پہ فریم 20 پہ فلیش MX. لیکن فریم 20 پہ مجھے ویلکم بھی نظر آ رہا ہے تو مجھے یہ نہیں چاہیے. اگر میں نے ڈیلیٹ کا بٹن پریس کیا, میں نے پہلے بھی کو بتایا تھا, یہ دونوں ڈیلیٹ ہو جائیں گے. کنٹرول Z انڈو. ہم کیا کریں گے, ہم پیج پہ خالی جگہ پہ کلک کریں گے اور دین اس کے بعد ویلکم کو سلیکٹ کریں گے فریم 20 سے. خیال رکھنا ہے کہ فریم 20 سے ہی ویلکم کو ڈیلیٹ کرنا ہے. فریم 1 پہ اب ہمارے پاس ویلکم ہے جبکہ فریم 20 پہ فلیش MX ہمیں نظر آ رہا ہے. بیچ پہ کلک کریں گے اور جب اس کو شیپ میں کنورٹ کریں گے تو ریکوائرڈ ریزلٹ نہیں حاصل ہوں گے. آپ دیکھیے گا شیپ میں ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں, آپ دیکھیں یہ اس کی فریم کی شکل ہی عجیب آ رہی ہے. اور اگر میں اس کو انٹر کرتا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. کنٹرول انٹر کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں جو پہلے ہمارے شیپس کنورٹ ہو رہے تھے لاسٹ ٹیوٹوریل میں ویسا نہیں ہو رہا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے ان کو بریک نہیں کیا ہے اور ہم نے اس کو جب تک ہم اس کو بریک نہیں کریں گے, شیپ میں کنورٹ نہیں کریں گے, تب تک یہ کنورٹ کیسے ہوں گے. تو اس کے لیے مجھے سب سے پہلے کنٹرول بی پریس کرنا ہے اور یہاں پر 2 دفعہ ہوا. کنٹرول بی ایک دفعہ, اس سے کیا ہوا, تمام لیٹرز جو ہے وہ الگ الگ ہو گئے. دیکھیں ویلکم جو تھے وہ اس کے ہر ایک لیٹر الگ الگ ہو گئے. دوبارہ کنٹرول بی پریس کرنے سے یہ ٹیکسٹ اب بریک ہو گیا. یہی کام مجھے فریم 20 پر فلیش MX کے ساتھ کرنا ہے. کنٹرول بی ایک دفعہ, اس سے تمام لیٹرز الگ ہوئے. کنٹرول بی دوسری دفعہ, یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ بریک ہو گیا. اب ایسا کر لینے کے بعد آپ دیکھیں فریم 1 سے 20 کے درمیان پہلے جو اینیمیشن بنا ہوا تھا اس کی شکل الگ تھی اور اب ایک پراپر اینیمیشن آ گئی ہے. اور اب جب میں کنٹرول انٹر کر کے اس مووی کو دیکھوں گا تو یہ ٹیکسٹ واقعی کنورٹ ہو رہا ہے. پہلے کنورٹ اس لیے نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ بریک نہیں تھا, اور اب اس لیے کنورٹ ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کو پراپرلی بریک کر دیا. تو ہم نے کسی بھی ٹیکسٹ کو اگر کنورٹ کرنا ہو تو ہم اس کو بریک کی کمانڈ لے کر دین اس پر شیپ اپلائی کریں گے تو وہ ایزیلی اپلائی ہوں گے. نیکسٹ کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس ٹیکسٹ کو چینج کرتے ہیں اور یہاں پر ہم ایک اور ٹیکسٹ چاہتے ہیں لائک ویلکم فلیش MX. اوپر میں لکھ دینا چاہتا ہوں لائک کلاس یا سیشن. تو میں فریم 40 پہ چلا جاتا ہوں, F6. یہاں سے میں نے ٹیکسٹ ٹول سلیکٹ کیا اور سمپل میں نے ٹائپ کیا سیشن یا کلاس.
वेलकम टू फ्लैश MX क्लासेस। सिंपल V का टूल सेलेक्ट किया, कंट्रोल B 2 दफा ब्रेक करते हैं। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि फ्रेम 40 पर हमें फ्लैश MX भी नजर आ रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको रेंज में लेंगे और डिलीट का बटन प्रेस करके इसको खत्म करेंगे। देन फ्रेम 20 पर अब हमें फ्लैश MX नजर आ रहा है, जबकि फ्रेम 40 पर अब हमें क्लासेस नजर आ रही है। फ्रेम 20 से 40 के दरमियान किसी भी फ्रेम पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ से ट्विन में हम शेप को सिलेक्ट करेंगे और अब कंट्रोल इंटर करके अपनी मूवी को प्ले करेंगे, तो हमारा टेक्स्ट जो है वो 3 डिफरेंट वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो टेक्स्ट के साथ आप शेप की कमांड को अप्लाई करें और इस टेक्निक को डेफिनेटली जरूर चेक करें।